بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بہت لمبی کہانی ہے تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ 5 منٹ یا 6 منٹ کی ایک ویڈیو ہم بناتے رہیں، اس میں آڈیو ریکارڈ کرتے رہیں اور آپ تک پہنچاتے رہیں انشاءاللہ۔ تو کہانی کا پہلا حصہ جو ہے، پہلا باب، اس کا ٹائٹل ہے روز قیامت۔ زمین کے سینے پر ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ دریا اور پہاڑ، کھائی اور ٹیلے، سمندر، جنگل، غرض دھرتی کا ہر نشیب مٹ چکا تھا اور ہر فراز ختم ہو چکا تھا۔ دور تک بس ایک چٹیل میدان اور اوپر آگ اگلتا آسمان تھا، مگر آج اس آسمان کا رنگ نیلا نہ تھا، لال انگارہ تھا۔ یہ لالی سورج کی دہکتی آگ کے بجائے جہنم کے ان بھڑکتے شعلوں کا ایک اثر تھی جو کسی اژدہے کی مانند منہ کھولے وقفے سے آسمان کی طرف لپکتے ہوئے اور سورج کو اپنے گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے جہنمی شعلوں کی لپک کا یہ خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کے دہکنے کی آوازوں کو لرزا رہی تھی۔ لرزتے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے، یہ غافلوں، متکبروں، ظالموں، قاتلوں اور سرکشوں کے دل تھے۔ یہ زمین کے فرعونوں اور جباروں کے دل تھے۔ یہ اپنے دور کے خداؤں اور زمانے کے ناخداؤں کے دل تھے۔ یہ دل ان لوگوں کے تھے جو گزری ہوئی دنیا میں ایسے جیے جیسے انہیں مرنا ہی نہیں تھا، مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے۔ یہ خدا کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے۔ یہ مخلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے۔ یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے۔ سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کے عذاب بن جانا تھا۔ وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹھانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر تھے۔ آج ان عذابوں کا یوم العید تھا کہ ان کی ازلی بھوک مٹنے والی تھی۔ ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے، مگر اس میدان حشر میں کسی پناہ اور کون سی عافیت؟ ہر جگہ آفت، مصیبت اور سختی تھی، اور ان پتھر دل مجرموں کو نہ ختم ہونے والی بدبختی شروع ہو چکی تھی۔ خبر نہیں اس حال میں کتنے برس، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے۔ نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، کبھی ختم نہ ہونے کے لیے۔ میں بھی حشر کے اس میدان میں گمسم کھڑا خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے، پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ فضا میں شعلوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے اور آہ و زاری کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑ جگر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، آپس میں گتھم گتا ہیں۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا ہے، کوئی چہرہ چھپا رہا ہے، کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے، کوئی سینہ کوبی کر رہا ہے، کوئی خود کو کوس رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا ہے۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، قیامت کا دن آ گیا اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دے یا خود کو برا بلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یکایک ایک آدمی میرے قریب، بالکل قریب چلا آیا۔ ہائے، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ میں نے ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا۔ یہ چیخ نما آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گمسم کھڑا تھا۔ لمحہ بھر میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ اپنی کہانی، دنیا کی کہانی، زندگی کی کہانی، سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی۔